لکل حمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ خواب میں سونا دیکھنا کیسا ہے۔ انہوں نے سونے کی رنگ یعنی انگوٹھی دیکھی ہے۔ دو چیز ہو گئی اس میں، ایک تو سونا دیکھنا اور ایک سونے کی انگوٹھی دیکھنا۔ تو خواب میں کوئی سونا اور سونے کی انگوٹھی اگر دیکھتا ہے تو علماء معبرین نے کیا تعبیر بیان کیا ہے، آئیے توجہ کے ساتھ سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سونا دیکھنا مردوں کے لیے غم کی دلیل ہے اور عورتوں کے لیے نیک اور پسندیدہ ہے۔ اگر دیکھے کہ اس نے سونا پایا ہے یا کسی نے اس کو سونا دیا ہے تو تعبیر ہے کہ اسی قدر اس کا مال خراب ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ سونا چاندی پگھلائے ہیں، اگر یہ دیکھا کہ سونا چاندی ہے اور اس کو پگھلائے ہیں تو تعبیر ہے کہ لوگوں کے تانے میں پڑے گا، یعنی لوگ ان کو تانے دیں گے۔ اور اگر دیکھے کہ سونا بیچتا اور خریدتا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ اس کو غم پہنچے گا۔ اور اگر دیکھے کہ سونے کو کسی بڑی بوری میں بھر کر اپنے گھر لے گیا ہے تو تعبیر ہے کہ مال پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ سونا کھایا ہے تو تعبیر ہے کہ اسی قدر مال اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ سونے کی چیز خواب میں مردوں کے لیے تو بری ہے، اگر کوئی سونا اور چاندی ایک جگہ پائے دلیل ہے کہ عزت اور مرتبہ پائے گا۔ اور اگر چاندی کی کان یعنی خزانہ ایک دیکھے تو تعبیر یہ ہے کہ کسی مالدار شخص کی لڑکی سے اس کا نکاح ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ سنار خواب میں جھوٹا آدمی ہے، اگر خواب میں سنار دیکھتا ہے تو تعبیر جھوٹے آدمی سے ہے۔ اور اگر دیکھے کہ سنار کے پاس بیٹھا ہے اور اس سے لین دین کرتا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ اس کا کام کسی جھوٹے شخص سے پڑے گا۔ تو یہ تو سونا دیکھنے کا ہوا۔ اگر خواب میں کوئی سونے کی انگوٹھی دیکھتا ہے تو علماء معبرین نے کیا تعبیر بیان کیا سنیں۔ اگر سونے کی انگوٹھی دیکھے تو تعبیر یہ ہے کہ اس کا مال مکروہ اور حرام ہے۔ جو سونے کی انگوٹھی دیکھا ہے اس کو اپنے مال پر توجہ دینی چاہیے کہ کہیں آپ کا مال حرام کا تو نہیں ہے، آپ کا مال ناجائز طریقے سے تو نہیں آیا ہے۔ جی ہاں، یہ اس کی تعبیر ہے۔ اللہ کرم فرمائے اگر حرام طریقے سے مال کمانے کے عادی ہیں تو ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے اور اپنے مال کو 100% حلال طریقے سے ہی کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔